السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، ملک میں سیاسی تناؤ کم ہونے کو نہیں آ رہا. 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری جانب ملک کی تاریخ میں پہلی بار کوئی بھی حکومت اعلیٰ ترین عدلیہ کے خلاف دھرنا دینے کی تیاری کر رہی ہے. تو غیر یقینی بے سمت معیشت اور سلگتی سیاست، کیا ملک کسی بڑے ٹکراؤ اور تناؤ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہی سوال آج میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی. ایاز صاحب، کل کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. کل ایک تو انتخابات کے حوالے سے سماعت ہونی اور خان صاحب نے ضمانتوں کے حصول کے لیے بھی عدالت میں پیش ہونا ہے. آنے والے دن پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں، یہ تو آن گوئنگ تناؤ ہے. جب تک جو تضادات پیدا ہو چکے ہیں اور جن میں آئے روز ان تضادات میں کانٹرڈکشنز میں شدت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ دو اپوزنگ فورسز ہیں، سیاسی فورسز ہیں، غیر منتخب شدہ فورسز ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ جو ہے کانٹرڈکشن جب تک ریزالو نہ ہو، یہ تضاد ایکیوٹ سے ایکیوٹ، سخت سے سخت ہو رہا ہے، لیکن جب تک یہ اس کا کوئی ریزولوشن نہ ہو. ریزولوشن کس صورت میں ہو سکتا ہے کہ سیاسی حل ڈھونڈا جائے. سیاسی حل پاکستان کو بھول جائیے، کیونکہ یہاں تو عجیب نظام اور عجیب سوچ ہے. دنیا بھر میں جب سیاسی آپ حل کی بات کرتے ہیں تو آپ عوام سے رجوع کی بات کرتے ہیں، کہ عوام سے رجوع کیا جائے کہ عوام آج ترکی میں الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پہ ترکی میں کوئی محسن نقوی صاحب کو نہیں بٹھایا گیا. تھائی لینڈ میں لمبا پیریڈ ایک غیر منتخب شدہ یا جو نان ریپریزنٹیٹیو، میں فوجی کا نام نہیں لے رہا، اقتدار وہاں پہ ہے. آج وہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہے. وہاں پہ حل کیا دیکھا جا رہا ہے کہ عوام کی آواز کیا ہے. طیب اردگان بہت پاپولر لیڈر ہیں، وہ جیت سکتے ہیں، لیکن بڑی ٹف ریس ہے. لیکن جب وہ انتخاب ہو جائے گا تو ان کا جو حالات جو ہیں وہ سارا کچھ چھٹ کے وہ آگے جائیں گے. یہاں پہ اس سیاسی حل سے گریزاں کیا جا رہا ہے. اب آپ جو عذر، جو بہانے آپ نکالتے رہیں، تراشتے جائیں کہ جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، جو سیاسی حل ہے اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کوئی یہ جو ساری جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ ایک لحاظ سے خود مختار یا آزاد حکومت نہیں ہے. اس کے جو طرفدار ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، جو اس کی پروپیگیشن کر رہے ہیں، تشہیر کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے دلوں میں جانتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. پیچھے سے ان کو تھامے ہوئے کوئی بتانے والے جو ہیں وہ اور ہیں. میں کوئی تنزیہ بات نہیں کر رہا. اب جب تک ریئلائزیشن وہاں نہ ہو کہ یہ جو دھونس اور ایسے اور زور اور اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، یہ کیسز کرو، یہ کیسز کرو، جب تک یہ اپروچ ترک نہ کی جائے، سیاسی حل کی طرف کوئی قدم نہ اٹھائے جائیں. اور سیاسی حل کسی اور چیز، کسی ڈرامہ میں نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ کے کیا ہو جی مل بیٹھ کے ڈائیلاگ کر لیں. یہ یہاں پہ کیا آپ نے کوئی اے پی سی یہاں پہ کرنی ہے؟ سیاسی حل کا مطلب ہے کہ آپ عوام کی طرف یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا. تو یہ کرائسس تب ریزالو ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ سیاسی حل کی بات کریں، لیکن سلمان صاحب، آج ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا. ان کی نظر میں واحد حل ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی عائد کر دی جائے. ایسے مسئلے حل ہوں گے یا مزید بڑھیں گے؟ دیکھیں، بڑا زور دیا گیا ہے سیاسی حل پہ، اور میں ہمیشہ یہاں پر یہی بات کہتا رہا کہ آپ سیاسی حل کی طرف بڑھیں. وہ سیاسی حل یہ نہیں ہوتا کہ براہ راست ایک صاحب آئیں گے اور وہ ٹی وی پہ اعلان کریں گے اور انتخابات کا اعلان ہو جائے گا. اس طرح سیاسی حل نہیں ہوتا. آپ کی ساری سیاسی تاریخ سامنے رکھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے. سیاسی حل یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر بھی تناؤ اور ٹکراؤ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پولیٹیکل فورسز بیٹھتی تھی، بیٹھ کے ایک کنسنسس ہوتا تھا اور انتخابات کی طرف پیش رفت ہوتی تھی. اور تمام تر اختلافات کے باوجود رزلٹس تسلیم بھی کیے جاتے تھے، حکومت سازی کا عمل بھی پایہ تکمیل کو پہنچتا تھا. اور جیسے کہا گیا کہ خود مختار حکومت نہیں ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ہمیں خود مختار حکومت بتا دیں. چونکہ ابھی کل تک ایک حکومت تھی یہاں پر جسے ہم بہت زور آور سمجھ رہے تھے کہ عوام کی تائید کے ذریعے وہ آئی ہے، اور اس کے چیف ایگزیکٹو کو میں نے ٹی وی پہ سنا کہ میرے پاس کوئی اختیار بھی نہیں تھا، میں بہت بے بس تھا.
اور وہ کوئی جنرل حکومت چلا رہا تھا. یہ ہوتی ہے پاکستان میں خود مختار حکومت کا حال. لیکن بات یہ کہ بڑی درست بات کی گئی ہے کہ سیاسی حل کی طرف بڑھا جائے جتنی جلدی. دیکھیں ان کے پاس وقت کم ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے. مجھے معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے نظر آ رہے ہیں. آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب چاہتے ہیں کہ جی وہ ان پر پابندی کوئی حل نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جماعت اسلامی پہ بھی پابندی لگی تھی تو سپریم کورٹ نے پابندی ختم کر دی تھی. پابندیاں کبھی حل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جس واقعے کی بنیاد پر آپ پابندی لگانا چاہتے ہیں آپ کو امتیاز برتنا پڑے گا پولیٹیکل لوگوں میں اور شر پسندوں میں. دیکھیں بات یہ کہ کوئی چیز میں نے کل بھی کہا تھا چھپی نہیں رہنی. یہ جدید دور ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, لوگ ہمیں سن رہے ہیں. ہم کہاں سے بول رہے ہیں, کیوں کر بول رہے ہیں, کس کے لیے بول رہے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. اس لیے کہ اب بدل بولی بھی ایک سائنس ہے, وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ کہ اس وقت سیاست اور حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں ایک تشویش کی لہر ہے. کوئی شخص پاکستان میں ایک شخص بھی یہ نہیں ہے, مجھے نہیں ایسا ملا جو یہ کہہ سکے کہ اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے, کس طرف پیش رفت ہوگی. اور میں نے کل بھی کہا تھا اور پرسوں بھی کہا تھا کہ جو فورس اس طرح کی کیفیت میں ایک پازیٹیو رول ادا کرتی تھی اعلانیہ طور پہ یا غیر اعلانیہ طور پہ, اس وقت اسے ایک منظم پلاننگ کے تحت ٹارگٹ کیا گیا. اس لیے کہ آج تک یہ کام ہمارا دشمن نہیں کر سکا. میں پھر کہوں گا اور بار بار کہوں گا کہ وہ فورس اس لیے ٹارگٹ تھی کہ جب تک آپ اسے کمزور نہیں کریں گے پاکستان کمزور نہیں ہو سکتا. پاکستانی قوم کا اور فوج کا ایک الائنس رہا ہے اور یہ الائنس انشاءاللہ اب بھی قائم رہے گا. اس لیے کہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور جو صورتحال طاری کی گئی ہے دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی ہوئی ہے. اس طرح کا واقعہ مستقبل میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی پولیٹیکل فورس, میں سب کی بات کروں گا, کوئی پولیٹیکل فورس اس طرح کا کام نہیں کر سکتی. کوئی سیاسی جماعت اپنی فورسز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتی. کوئی سیاسی کارکن جا کے گھراؤ جلاؤ نہیں کر سکتا. اس طرح کی پکڑ دکڑ کا جو عمل ہے, دیکھیں گورنمنٹ کو اس میں تفریق کرنی پڑے گی کہ جو لوگ نہیں ملوث, جو لوگ سیاسی کارکن ہیں, اس کی بجائے جنہوں نے یہ شرپسندی کی ہے, جنہوں نے جا کے حملہ کیا ہے, اس میں ایک واضح امتیاز برتنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تو کل کیا ہونے جا رہا ہے اور حکومت کی حکمت عملی ہمیں مسائل کے حل کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت تو کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ہے کہ ہم مسائل کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. گورنمنٹ کے لیے ایک اضافی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں سے ہی, ان کے اپنے کولیشن میں سے ہی احتجاج کرنا چاہتے ہیں, جس میں پی ایم ایل این والے بھی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. عام یعنی گورنمنٹ کو چھوڑ کے جو نان گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این, وہ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ ایک نیا ہیڈ ایک جو ہے نا گورنمنٹ کے لیے بن جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے, جبکہ وہاں سیکشن 144 ہے اور وہ سینسٹیو ایریاز ہیں جس میں وہ وہاں جو سرینا ہوٹل ہے اس سے آگے کسی کو جانے نہیں دیتے. تو کل حکومت کے لوگ ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جائیں گے. دیکھیے یہ جو سلسلہ ہمارے ہاں چل رہا ہے یہ نہایت ہی خطرناک خوفناک ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اور اس وقت ہمیں ٹھہراؤ کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, اور ریکنسیلیشن پکڑ دھکڑ سے نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ سیاسی قوتیں عقل کریں اور خود بیٹھ کے الیکشن کے لیے فیصلہ کریں کہ کب الیکشن کرانا ہے, اور الٹیمیٹلی بغیر الیکشن کے یہ کانفلکٹ ڈیفیوز نہیں ہوگا, اور اس میں یہ قوتیں بیٹھ جائیں, یا ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ ان کی گفت و شنید کروا کے ایک تاریخ مقرر ہو جائے کہ ہمارے انتخابات فلاں ہفتے میں ہوں گے, 4 دن میں ہوں گے, جو بھی تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے, ایسی کوئی نہیں. لیکن آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا آئین کا لحاظ, آئین کا خیال اس طرف توجہ دینا شروع کریں, تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سیاستدانوں کو بھی اپرچونٹی مل جائے گی اور اداروں کا بھی احترام بڑھ جائے گا. اب اس وقت پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ آئین کی بجائے ہم توجہ دے رہے ہیں سیاسی مصلحتوں پہ, سیاسی ضرورتوں پہ. وہ ظاہر ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں اور رہیں گی مختلف, تو اس میں آپ نے کچھ کامن چیزیں ڈینومینیٹر نکال کے الیکشن جو ہے وہ کروانے ہیں. اور وہ کل الیکشن کے حوالے سے ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے, تو 14 مئی پر
حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس کے نتائج دیکھیں وہ کیس اور ہے، وہ اس کو سپریم کورٹ خود ہی ڈیل کرے گا کہ اس کو کس طرح اسے ڈیل کرنا ہے. لیکن پولیٹیکل فورسز کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں بات آتی کہ یہ معاملے اداروں پہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا رول ہے، میں نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کو اس کی مدد کر دے ڈائیلاگ کے لیے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیاستدانوں کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی جو بہتری ہے اور سیاسی نظام کا جو مستقبل ہے وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر وہ ایک دوسرے کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو بین کر دو، پاپولر پارٹیوں کو بین کر کے معاملے بہتر نہیں ہوتے، اور وہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود فیصلے کر لیں کہ ہم نے الیکشن فلاں مہینے میں کروانا ہے اور اس کے مطابق کام کریں اور یہ اداروں پہ نہ چھوڑیں. لیکن اگر آپ اداروں پہ چھوڑیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ فیصلے ان کی مرضی کے مطابق آئیں گے، سیاستدانوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو صافی صاحب، استحکام اور ٹھہراؤ وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت حکومت اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے نہ تو ٹھہراؤ آ رہا ہے نہ استحکام آ رہا ہے. لیکن کیا یہ مطالبہ درست ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کر دی جائے اس صورتحال میں؟ بالکل غلط ہے، بالکل ناجائز ہے. نہ اخلاقی طور پر یہ بات درست ہے، نہ آئینی طور پر اس کا کوئی جواز ہے. ماضی قریب میں ہم نے یہ تجربے کر کے دیکھے ہیں سیاسی جماعتوں پہ بھی، اور سیاسی جماعتوں کو تو چھوڑے، آپ نے تو کئی جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں ان کو بھی کالعدم قرار دیا ہے. کیا وہ اپنے کارستانیوں سے باز آئے ہیں؟ کیا آپ نے بی ایل اے کو کالعدم قرار دے کے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں؟ کیا آپ نے ٹی ٹی پی، لشکر جنگی، اگر میں نام گنوانا شروع کر دوں غیر سیاسی جماعتوں کی بھی تو اس کی ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے. آپ نے پی ٹی ایم پہ پابندی لگائی، کیا آپ نے پی ٹی ایم کی زبان بندی کروانے میں آپ کامیاب ہو گئے تھے؟ اس سے پہلے نیب پہ پابندی لگی، عوامی نیشنل پارٹی پہ پابندی لگی، ایم کیو ایم پہ پابندی لگی، مسلم لیگ نون کے قائد کو آپ نے اس پہ پابندی لگا کے باہر بھجوا دیا، ان کی زبان بندی اور ان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی. کیا ان کی سیاست ختم ہوئی؟ اگر رانا ثناء اللہ صاحب یہ سوچتے ہیں یا حکومت کی یہ سوچ ہے تو انتہائی بیوقوفانہ سوچ ہوگی میرے خیال میں. کسی سیاسی جماعت کو غیر سیاسی طریقے سے ختم نہ تو کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی سیاسی قوت اپنے آپ کو سمجھتی ہے اور ایسا کرنے کی سوچتی ہے تو میں اسی سیاسی قوت ہی تسلیم نہیں کرتا. اب جو صورتحال بنی ہے، دیکھیں پاکستان میں جو ٹکراؤ کی جو کیفیت ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے، اور اس میں اس قسم کے اقدام سے تو مزید انارکی پھیلے گی، مزید جو ہے آپ کے حالات خراب ہوں گے. آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کی دشمن قوتیں بھی اس وقت سرگرم ہے. زلمہ خلیلزاد امریکہ میں بیٹھ کے جس نے اپنے ملک کا ستیہ ناش کر کے، یعنی افغانی ہے وہ، افغانستان کے بجائے امریکہ کی دلالی کر کے وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کا خون بہانے کے بعد، پھر عراق کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد ابھی وہ چل پڑے ہیں پاکستان میں انسانی اور سیاسی جمہوری آزادی کے لیے. روز ان کی ٹویٹس کی ایک قطار لگی ہوتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے جو دشمن ہے وہ نہ صرف سرحدوں کے اندر ہے بلکہ سرحدوں کے باہر بھی آپ پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے لوگوں نے. اور آپ مسلمان ممالک کی 50 سالہ یہ جو میں اگر زیادہ پرانی ہسٹری میں نہ جاؤں، اس پہ آپ صرف نظر ڈالیں کہ لیبیا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا. پہلے مرحلے میں فوج اور عوام کے درمیان تفریق پیدا کی گئی وہاں پہ، اور اس کے بعد امریکہ اور اس جیسی دیگر قوتوں نے آ کے پہلے فوج اور وہاں کے عوام کو لڑایا اور پھر اپنے مقاصد کا حصول حاصل کیا. یہاں پاکستان میں بھی ہم اس نہج پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں، اور عوام اور فوج کے درمیان ایک وسیع خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں سیاستدانوں کی انتہائی جو بڑی اور سنگین غلطیاں ہیں اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور وقتی فائدوں کے لیے وہ ایک ایسے ادارے کو بدنام اور تقسیم کر رہے ہیں جو اس ملک کی وحدت اور وفاق کے لیے ایک ضروری ادارہ سمجھا جاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی گئی کہ اس قسم کی سچویشن میں فوجی اسٹیبلشمنٹ سامنے آ جاتی، یا کل بھی میں نے کہا تھا کہ یا عدلیہ کوئی ایسا فیصلہ صادر فرماتی کہ جس سے سیاسی تناؤ میں کمی واقع ہو جاتی. اب کون ہے اس وقت
پاکستان کی تو حالت وہ یہ اس مریض کی ہے کہ جو ایک معمولی بخار کے نتیجے میں بھی ان کی جان جا سکتی ہے. تو ہماری ریاست اور ریاستی اداروں کی بھی تقریباً حالت نزع ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کون ہے جو مسیحائی کرے گا. تو ایاز صاحب کون مسیحا نظر آ رہا ہے آپ کو اس صورتحال میں؟ اور جو صافی صاحب نے زلمے خلیل زاد کا ذکر کیا ہے، کس مشن پر آپ کو وہ لگ رہے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی خان صاحب کی زبان بول رہے ہیں. جی میں ذرا آپ سے گزارش کروں، ایک چیز سیاستدان بیٹھ کے الیکشن کا کریں. کوئی الیکشن پاکستان میں سیاستدانوں نے بیٹھ کے ایسے نہیں کیا. آئین کا تقاضا ہے، آئین کے تحت مینڈیٹری ہے. 88 کا الیکشن، 90 کا، 93 کا، 97 کا، 2002 کا سیاستدانوں نے آپس میں نہیں کیا. یہ آئین کا تقاضا ہے کہ آپ کو اس وقت کرانا پڑتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جو فوج کا ہے، میں ایک ایسے ضلع سے میرا تعلق ہے اور میں بغیر مبالغہ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں جس کے ہر گاؤں میں یہ نہیں کہہ رہا کئی گاؤں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکثریتی گاؤں میں، ہر گاؤں کے قبرستان میں شہداء کی قبریں ہیں. یہ جو حالیہ دہشت گردی کی جو جنگیں ہوئی ہیں، ہر قبرستان، چکوال، تلگنگ چکوال کے ہر قبرستان میں قبروں کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے. کیا وہ لوگ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ فوج پہ کوئی انگلی اٹھائی جائے؟ بالکل نہیں. ان کو کیا اچھا لگا ہوگا کہ لاہور کی سڑکوں پہ لبرٹی اور یہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے بیچ میں اس دن جو فوجی گاڑیوں کو بوتلیں ماری گئیں، ان کو اچھا لگا ہوگا؟ ان کو اچھا لگا ہوگا کہ فوج کو متنازع بنایا جائے؟ لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ فوج کے امیج پہ آپ کو داغ نہ آنے دیں. فوج کا امیج صاف رہے. فوج سیاسی یہ جو ہیں منوورنگ چلاکیوں سے فوج آرمڈ فورسز اوپر رہیں. ہر قوم کا پھر وہ ایسے ٹرسٹ ہوتا ہے. آپ جب منوورنگ کرنے لگے اور چیزیں کرنے لگے، اپنے آپ کو متنازع بنا لے. میں ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا اور آپ سمجھتی ہیں میں کیوں نہیں جا سکتا. تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر مگر مچ کے آنسو رونا سچویشن آپ کریٹ کریں اور پھر جو ہے محب وطنی کی ڈھال لے کے آپ ڈسکشنز اور ملکی سیاست کو آپ ڈائیورٹ کرنے چاہیں. یہ فوج کے لیے سروس نہیں ہے، یہ فوج کے لیے ڈس سروس ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک زلمے خلیل زاد کی بات ہے، اس نے اپنے ملک کو تباہ کیا، یہ کیا. دوحہ کی نیگوسیشنز میں امریکن ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا زلمے خلیل زاد. زلمے خلیل زاد نے وہ کنڈیشنز بنائیں اور اپنی ایڈمنسٹریشن کو، پہلے ٹرمپ پھر بعد میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو باور کرایا کہ افغانستان سے نکلیے، افغانستان میں جنگ نہ کیجیے. ٹھیک ہے. اس نے افغان لوگوں کے لیے ایک سروس کی. یہ خواہ کے کلیشیز مچ استعمال کریں، اس نے امریکہ کو تباہ کر دیا، افغانیوں کو تباہ کر دیا. جو وڈرال امریکہ میں کرٹیسزم ہوئی کہ اس طریقے سے آپ نے کابل سے کیوں وڈرا کیا، آپ نے آخری دفاعی مورچے وہاں کیوں نہیں بنائے، آپ نے جاتے جاتے خون ریزی کیوں نہیں کی. اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ کرٹیسزم تھا کہ آپ کی وڈرال کیوٹک رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑا پروپوننٹ، سب سے بڑا وکیل اور ایڈوکیٹ تھا کہ امریکیوں کو یہاں سے نکلنا چاہیے، خلیل زاد تھا. ٹھیک ہے. لیکن خامخواہ کا ایسی جو ہے. یہی سوال آپ سے سلمان صاحب، زلمے خلیل زاد صاحب پاکستانی سیاست میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو جو فوج کے رول کے حوالے سے ایاز صاحب نے کی ہے، یہ بات درست ہے کہ فوج کا ایک احترام تھا اور رہنا چاہیے تھا. اور اگر وہ متزلزل ہوا، اس سارے کرائسس کا سب سے بڑا ملزم تو جنرل باجوہ تھا. اور پھر میں وہ بات کھولنا نہیں چاہتا کہ اب جو صورتحال جہاں تک پہنچی ہے کہ اس کے بارے میں جس کا آپ نام لے رہی ہیں زلمے خلیل زاد، اس کے بارے میں آج دوپہر ہمارے ایک محترم دوست ہیں اسحاق خاکوانی صاحب، ان کے ہاں کچھ لوگ جمع تھے اور صرف اسی بات پہ وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکل سکتے ہیں. تو اس وقت ایک بڑے نامور جج انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل مشرف مرحوم کے منہ سے سنا تھا
کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے کبھی خیر کی توقع نہ رکھنا. ایک تھا نیگرو پانٹے، دوسرا تھا رچرڈ بوچر، اور تیسرا تھا یہ زلمے خلیل دار. یہ کہہ رہا ہے اس کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اور اس کو یہ جرأت ہے کہ وہ پاکستان کی عسکری لیڈرشپ کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ آپ ذرا بات پڑھیں. یہ بات پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے. جو بات زلمے خلیل داد وہاں سے ٹویٹ میں کر رہا ہے وہ پرسوں ہمارے ایک لیڈر نے بھی کہا ہے. جب اسے سوال کیا بی بی سی کی رپورٹر نے، اس نے وہی بات نہیں کہی. درست کہا رشید صافی نے کہ وہ زبان کون بول رہا ہے کہ صرف ایک شخص. بات یہ کہ یہ طرز عمل میں تبدیلی لانی پڑے گی، اور یہ بات میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستانی فوج، ہم جب اسکولوں کالجز میں پڑھتے تھے تو پاکستانی فوج کی طرف دیکھ کے لوگ انہیں اسلام کرتے تھے، انہیں سلوٹ مارتے تھے. یہ سارا ڈیمیج ہوا. تو چلیں اچھی بات ہے کہ یہ 1 سال پہلے انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھا. انہوں نے کہا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھا. لیکن سیاستدان، اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جی وہ سیاستدان کیسے بیٹھے آئین پاکستان، او بھائی آئین پاکستان کے تحت ہی تو سب کچھ چل رہا تھا. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا یا یہ اٹکا کہاں پہ؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان کی سیاست میں، وہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھ رہے ہیں. اور وہ بالاتر کیوں سمجھ رہے ہیں؟ وہ آئین سے بھی بالاتر ہیں، وہ قانون سے بھی بالاتر ہیں، وہ ریاست. آپ نے پرسوں ایک ریمارکس نہیں سنے کہ سڑکیں 15 منٹ میں کلیئر کر دو ورنہ میں پھر کال دوں گا، اور جب میں کال دوں گا تو پھر ویسا رد عمل آئے گا. یہ مائنڈ سیٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر. یہ اداروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ پاکستان میں کرائسس پیدا کر رہا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کیے بغیر ہم آگے کی طرف نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں زلمے خلیل زاد کا کردار، اور کیا خان صاحب کی محبت میں وہ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں یا ان کا کوئی اور مشن ہے؟ دیکھیے، میں یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے جو پاکستان کے اندر اس شخص کے حوالے سے لگی ہوئی ہے. بھائی دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ، بہتر کیوں بات کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنا گھر ٹھیک کر لیں تو میرا خیال ہے پھر کسی کو موقع نہیں ہوگا بات کرنے کا. بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو ٹھیک کیجئے. جب گھر خراب آپ کا ہوتا ہے، جب آپ دست و گریبان ہوتے ہیں جو کہ ہیں اس وقت جو ہم لوگ، تو پھر وہ لوگ جو کہ آپ کی مدد کرتے رہے ہیں، یعنی میں لوگ سے مراد یہ لے رہا ہوں حکومت امریکہ، کیا ان کا کنسرن ہے؟ اور ملکوں نے بھی باتیں کہی ہیں. اچھا، اور زلمے خلیل زاد کی جو بات آپ کو بتا دوں، وہ پاکستان کے متعلق بہت کچھ لکھتا رہا ہے. آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے چلے جائیں، وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہوا کرتا تھا کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک کے اندر. اس زمانے کے آرٹیکل تو اٹھا کے دیکھیں، وہ اس زمانے میں بھی آرٹیکل لکھتا تھا افغانستان پاکستان پہ. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی افغانستان میں سوویٹ فورسز نہیں آئی تھیں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. آپ پڑھیں تو آرٹیکل. جو ظاہر ہے کہ ہمیں چاہیے، ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے فلاں کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو کس طرح سنبھال سکتے ہیں. اگر ہم چارجز اور کاؤنٹر چارجز کے چکر میں پڑے رہے کہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں یہ ہے، تو پھر میرا خیال ہے ہمارا مذاق دن بدن اڑتا چلا جائے گا. بہتر اس بات کی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اس وقت ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، اور چیزوں کو ٹھنڈا کر کے ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. اور الیکشن جو ہے وہ راستہ نکال سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ پارٹی کو بین کرنے کا یا کسی کو کچھ کرنے کا اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. پیسفل نیگوسیشن، سیاستدان خود حل ڈھونڈے. بحران سے نکلنے کا واحد راستہ انتخابات ہے. تو صافی صاحب، ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے حل کیا آپ کے پاس؟ اصولی طور پر تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر ہمارا گھر ٹھیک ہوگا تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن ہمارا گھر ٹھیک نہیں ہے. ہمارے گھر میں اندرونی اور بیرونی قوتیں بگاڑ ڈال رہی ہے، اور یہ سازشی عناصر جن آرٹیکلز کا ذکر کیا گیا، وہ آرٹیکلز تو میرے خیال میں ضرور مجھے پڑھنے کا کچھ نہ کچھ موقع ملا ہے. اس وقت دیکھ لیجئے گا نا کہ اس شخص کے پاکستان کے بارے میں خیالات کیا تھے، اور زیادہ دور نہ جائیے، وہ تو 20-25 سال پرانی بات ہو رہی ہے. ان کے ٹویٹس کو تھوڑا سا سکرول اپ کر کے 6 مہینے پہلے دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان کے بارے میں ان کے خیالات کیا تھے. جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت بھی یہ پاکستان پہ پابندیوں کے حوالے سے جو ان کی باتیں، امر اللہ صالح
اور زلمے خلیلزاد یہ امریکی لابی میں پاکستان کے ڈکلیئرڈ دشمن ہے. اگر اس وقت حب عمران خان میں کوئی ان کو پاکستان کا نجات دہندہ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے, اور افغانیوں پہ یہ احسان کرنے والا زلمے خلیلزاد صرف سپین بلدک یا تورخم کو تو کراس کر کے دکھائے نا, پھر امریکہ میں کیوں جا کے چھپ کے بیٹھا ہے. یہ جو ہے ان کی سر کی قیمت طالبان کے کئی گروپوں نے کیوں مقرر کی ہوئی ہے. اگر یہ اتنے بڑے ان کے محسن ہیں, صرف طالبان نے نہیں, جو شمالی اتحاد کے لوگ ہیں, کچھ افغانستان کی حالت اور وہاں پہ زلمے خلیلزاد کا کچھ سی وی ہے, اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ اپنے ملک میں اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. اپنا ملک اس کا جو ہے اس میں خواتین کو تعلیم کی اجازت نہیں ہے, انسانی حقوق کی اجازت نہیں ہے, اور وہ جو جہاں سے ان کی مٹی اٹھی ہے وہاں اس کو پاکستان کا درد کہا جا رہا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, کل بھی میں نے یہ کوشش کی تھی کہ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ پاکستانی سیاستدان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار ہیں اور مہرے ہیں, اسی طرح کچھ ہمارے سیاستدان عالمی قوتوں کے مہرے اور کارندے ہیں. ان کے اشارے پہ وہ چلتے ہیں, اور یہ بات مجھے بار بار دہرانی پڑ رہی ہے کہ جب جب پاکستان چین اور روس اور اپنے پڑوسیوں کے قریب ہوتا جاتا ہے تب تب امریکی لابی جو ہے پاکستان میں عدم استحکام کو ہوا دیتا ہے, اور زلمے خلیلزاد جیسے لوگ یہاں پہ آ کے ہمارے جو سیاسی ماحول ہے اس کو زیادہ پراگندہ کرتے ہیں. اگر ہمارے سیاستدانوں میں اتنی عقل اور اتنی تمیز ہوتی تو اپنے مسائل خود حل کرتے. ٹھیک ہے, ہم مسائل کے حل کی بات کر رہے تھے اور حل جو ہے وہ انتخابات ہی دکھائی دے رہے ہیں, لیکن انتخابات وقت کی ضرورت ہے, مگر اس کے امکانات کیا ہیں اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 14 مئی آئی اور گزر گئی, نہ تو انتخابات ہوئے, لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا انتخابات کا کوئی امکان ہے؟ آیا سب کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ اس سال انتخابات ہوں گے؟ دیکھیں, جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں, جو اتھارٹی میں ہیں, ظاہراً اور پیچھے, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں ظاہراً, کیونکہ ظاہراً کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے. جو میں نے کہا تھا کہ یہ ان میں اٹانومی نہیں ہے, یہ حکومت خود مختار نہیں ہے, میں نے ایڈوائزڈلی سوچ سمجھ کے کہا تھا. شہباز شریف سوائے اس کے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں, وہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ افراتفری اور شورش جب بڑھ گئی تھی, ماڈل ٹاؤن کے پولیس افسر جو تھے سارے بری ہو گئے. ایک آخری کیس کوئی ایک رہ گیا تھا شہباز شریف کے خلاف, وہ چلا گیا. ملک کہاں جا رہا ہے, آگ کہاں لگی ہوئی, انہوں نے اپنا کام وہ کر لیا. ان کا وہ ہے کہ اس کو کریں, اس کو کریں. ان کا عمل دخل شہباز شریف کا موجودہ حالات میں 0/0 ہے. بیان ایک دے دیتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی سوچ کیا ہے, ان کے ساتھ وہ مل کے ایسی بات وہ کر سکتے ہیں. جو فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے الیکشن کا, جنہوں نے ملکی اس تناظر میں فیصلے کرنے ہیں, وہ بہت ساری چیزوں کے شکار ہیں. ایک پریجوڈس ہے, ایک بغض ہے, ایک خوف اور ڈر ہے. اور وہ جب سچویشن یہ دیکھتے ہیں, اسلام آباد میں جس دن ضمانت ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو پوری کوشش کی گئی کہ ڈیلے کریں, ڈیلے کریں, ڈیلے کریں. رات گئے کو انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کلیئرنس, جب دھمکی آئی پھر جانے دیا رات کو. وہ کہیں عمران خان یہاں پتہ نہیں صبح کے کس پہر پہنچے, پھر بھی بے پناہ خلقت تھی. ڈر اور خوف اس سے ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 10-20 آدمی سے زیادہ نہ ہوتے, ٹھوکر نیاز سے لے کے یہاں تک وہ تھے. یہ اب وہ بغض اور پریجوڈس اور ڈر اور خوف اور وہ جو انگارے یہاں پہ ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں یہ بات کرتا ہے, یہ فلانے کا نام لیتا ہے, یہ جو اس نے لیٹسٹ نام لیا ہے, یہ جو اس نے کل کے اس میں جو نیب کا جو جنرل صاحب ریٹائرڈ ہیں ان کے بارے میں جس طریقے سے کہا تھا, یہ جو زبان استعمال کرتا ہے, یہ پہلی دفعہ تاریخ پاکستان میں ہو رہا ہے. شیخ مجیب الرحمان نے بھی ایسی زبان استعمال نہیں کی تھی, حالات مختلف تھے.
یہ جو ہے کرتا ہے کیوں جو ہو رہا ہے وہ تاریخ جب تک پاکستان نہ میں نکلے پہلی وہ بار نہیں ہو رہا ہے، کر تو ان حالات میں انتخابات میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے سلمان صاحب؟ ویسے تو جہاں جو بات کی جا رہی ہے نا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم اپنے بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. بات یہ کہ آپ نے انتخابات کی بات کی ہے کہ انتخابات کا انعقاد جو ہے اس کا انحصار سیاستدانوں اور حکمرانوں کے طرز عمل پہ ہے، اور بات یہ کہ انتخابات آج کی قومی ضرورت ہے. اور یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ کسی اور کے کہنے پہ یا کسی اور نے یہ سارا ڈیسیژن کرنا ہے، یہی اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن تاریخ کی جاتی ہے جس کا فائدہ پھر زلمے خلیل زاد اٹھاتا ہے کہ جی یہاں پر شاید پاکستان کے اندر فیصلے یہ کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کیسے وزیر اعظم ہیں کیسے نہیں ہیں، ایک دو ہفتے پہلے یہاں پر ہم نے جو سنا تھا ان کے بارے میں کہ ان کی سوٹ بھی بڑا زبردست ہے، ان کی باڈی لینگویج بھی ہوتا ہے. میں تو ہفتہ وار اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس وقت کا پرائم منسٹر شہباز شریف ہے، اور مجھے یاد ہے کہ اسی پروگرام میں کہا گیا تھا کہ اگلے 3 مہینے میں شہباز شریف اندر ہوگا. تو میں نے آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ اگلے 3 مہینے میں وہ پرائم منسٹر ہوگا، اور وہ خالصتاً آئینی عمل کے ذریعے بنا ہے. اب بات یہ کہ انتخابات آپ کا سوال ہے کہ اس سال ہوں گے یا نہیں، اس کا انحصار صرف سیاستدانوں پہ ہے، اور انہیں ایک ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا. یہ اگر آپس میں سکور سیٹل کرتے رہیں گے اور یہ تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت طاری رہے گی اور ریاستی اداروں کو اسی طرح ٹارگٹ کرنے کا عمل جاری رہے گا، اور اگر مریم اس کا نقصان ہوا آپ کی جمہوریت یا جمہوری سسٹم کو، تو اس کے ذمہ دار پھر سیاستدان ہوں گے، پھر وہ ریاستی ادارے نہیں ہوں گے. کل کو آنے والے وقت میں پاکستان کے عوام کو اس حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا. وہ تو بیچارے اپنا آ کے پولنگ اسٹیشن پہ اپنا حق رائے دہی ان کے سپرد کرتے ہیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو یہ اپنی تقدیر بدلنا شروع کر دیتے ہیں اپنے خاندانوں کی. اور جن کیسی ابھی یہاں کہا گیا جی وہ کیسے ماڈل ٹاؤن کا، اور ایک دن میں 10 ضمانتیں ہوئی ہیں. اسی لیے پاکستان کا ایک ادارے کے آگے بھی بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے. اور آخری بات سن لو میری، کل چونکہ میں نے کہا کہ بڑا خطرناک دن ہے، دیکھیں پاکستان کے ریاستی اداروں کے درمیان بھی ایک صورتحال طاری ہوئی ہے. آپ کے جو ڈپلومیٹک انکلوئر ہیں ان سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے، وہاں سے بھی چیٹ ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اب کیونکہ سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کا انحصار تو سیاستدانوں کے طرز عمل پر ہے. ڈاکٹر صاحب کو انتخابات کب نظر آ رہے ہیں ان سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں یہ سال انتخابات کا سال ہے؟ دیکھیے انتخاب نہ صرف آئینی تقاضا ہے بلکہ یہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ پریزنٹ کرائسس کو مینیج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیونیٹیو اور ریگولیٹو جو ایپریٹس ہوتا ہے اسٹیٹ کا، کنٹرول کا، ڈنڈے کا، قانون کا، اس سے اسٹیٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. اور الیکشن اس وقت تو آثار ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ الیکشن کے لیے جو ہے آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک رول پلے کر سکتی ہے، کیونکہ اہم ترین ادارہ ہے اور ماضی میں بھی انہوں نے کرائسس کو ڈیل کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر نان پارٹیزن انداز کے اندر جو ہے سیاستدانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ ایک الیکٹرل پروسیس پہ وہ ایگری کریں، وہ جو جب بھی ہو، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد ہو، اور اس کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو ایلیمنیٹ کریں یا ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کریں، بات نہیں بنے گی. کیونکہ یہ بیان بازیاں جتنی آپ کریں گے باہر کا سے آپ کا مذاق اڑے گا، باہر آپ کی حیثیت خراب ہوگی. اگر اکانومی خراب ہوگی تو ملک کے سارے ادارے اس اکانومی سے افیکٹ ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو سنجیدہ لگ رہی ہے انتخابات؟ گورنمنٹ کوئی سنجیدہ نہیں ہے. گورنمنٹ سنجیدہ ہے اقتدار میں. گورنمنٹ سنجیدہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں میکسیمم فائدہ اٹھا کے کسی طریقے سے ہم اپنے مخالفین کو ٹھنڈا کر دیں. جو یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہی ہے کہ ملٹری ایک نیشنل ادارے کے طور پہ ایک نان پارٹیزن انداز میں ان کو کہے کہ الیکشن کرائیں، اور الیکشن کے انتظامات میں مدد کی جائے، اور الیکشن جتنی جلدی ہو سکتا ہے، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، جتنی جلدی بھی ہو سکتا ہے. عدلیہ کیوں نہیں کر سکتی؟ نہیں، عدلیہ دیکھیں عدلیہ ڈائیلاگ نہیں کروا سکتی. ماضی کا تجربہ ہمارا نہیں.
عدلیہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ڈائیلاگ کرو، لیکن عدلیہ ڈائیلاگ نہیں کروا سکتی. ماضی میں ہمارے ہاں کرائسس مینجمنٹ ملٹری نے بہت مؤثر طریقے سے کیا ہوا ہے، چاہے وہ آپ سے پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن ہوا ہے. چونکہ اب وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں تو ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ثالث کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نان پارٹیزن انداز میں ان کو یہ کنونس کرنا، دونوں سائڈ کو یہ کنونس کرنا ضروری ہے کہ آپ کا راستہ صرف الیکشن ہے، اور الیکشن کے علاوہ جو بھی راستہ آپ اڈاپٹ کریں گے اس میں پاکستان ایک ملک، ایک قوم کی حیثیت سے پاکستان کی سیاست، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا معاشرہ نقصان اٹھائے گا. یہ جو نیوٹرل کا تھا آپ تنزیہ نیوٹرل کہہ رہی تھیں نہیں، یا نیوٹرل نہیں. اچھا آپ کیا سیریسلی کہہ رہی میں تھی؟ آن ریکارڈ یہ بات کر رہی ہوں، جی، اور جی، ادارے کی جانب سے بھی دیکھیے نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، نان پارٹیزن ہوتے ہیں. نیوٹرل میں اور نان پارٹیزن میں فرق ہے. نیوٹرلٹی کی ضرورت نہیں ہے، نان پارٹیزن ہو جس کا مطلب یہ کہ آپ مکمل طور پہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ آپ پوزیشن لیتے ہیں اصول کی بنیاد پر، قاعدے کی بنیاد پر، اپنے ڈسپلن کی بنیاد پر، آئین کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. تو صافی صاحب آپ کی نظر میں انتخابات کے آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اور اب بھی وہی موقف ہے میرا کہ جب حکم آئے گا تو تب ہی الیکشن ہوں گے. اور اس وقت الیکشن عوام کا مطالبہ نہیں ہے، ایک فریق کا مطالبہ ہے، اور اس فریق کے ساتھ ایک ادارے کا ایک خاص طبقہ ملا ہوا ہے. اور انتخابات بھی ایسے درکار ہے کہ ایک جو محبوب ہستی ہے اس سرزمین پہ، ان کی خواہش ان کے ڈیٹس کے مطابق ہو، اور نواز شریف صاحب بھی اس ملک میں نہ ہو. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ جہاں سے مسئلے نے جنم لیا ہے وہ یہی نقطہ ہے کہ نواز شریف کو باہر رکھنا ہے، اور عمران خان صاحب کی خواہش اور ترجیحات کے مطابق انتخابات کروانے ہیں، جو میرے خیال میں نہیں ہونے والے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کی نظر میں الیکشن وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ وقت کی ایک فریق کی ضرورت ہے اور ایک فریق کی ضد ہے، اور اس کے لیے میں یہی بات دہرائے دیتا ہوں کہ اس کے لیے شرط بھی اس فریق کی یہ ہے کہ نواز شریف کو ہم نے جس کو اقامہ پہ آپ نے باہر کیا اس کے لیے کوئی ذرہ برابر معافی نہیں ہے، لیکن 60 ارب کے ملزم کو دیکھ کر اس خاص اور محسوس طبقے کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان کا دل باغ باغ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اب مولانا صاحب نے باضابطہ طور پر اسلام آباد انتظامیہ سے کل کے دھرنے کی اجازت مانگی ہے تحریری طور پر، اور اسلام آباد میں لوگ بھول جاتے. دیکھیں چیزوں کو ہم بہت ہی ایک خاص عد سے دیکھتے ہیں. 3 دن اسلام آباد میں ایک اجتماع ہوا جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1,30,000 افراد نے شرکت کی. اس وقت دفعہ 144 کہاں تھا؟ تبلیغی اجتماع اسلام آباد ہی کے حدود میں منعقد ہوا. تو گنجائشیں اگر جب نکالنی ہوتی ہے انتظامیہ نے، اور اوپر جو بیٹھی ہوئی کوئی ہمارے اوپر جو، لیکن آپ کو حیرت نہیں ہوئی صافی صاحب کہ جو حکومت احتجاج کرنے جا رہی ہے وہ اپنی ہی حکومت سے احتجاج کی اجازت مانگ رہی ہے؟ اس میں جواب کیا ہوگا؟ گرین سگنل ہی ملے گا یقیناً. دیکھیں یہ تو میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ یہ تو ایک انہونی ہے، لیکن اس ملک میں تو انہونیاں ہوتی رہی ہے. اور مولانا صاحب کی تنظیم کے کچھ لوگوں سے، میری اہم لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کی تیاریاں مکمل ہے، انہوں نے ہر حال میں اسلام آباد آنے کی ٹانی ہے. اور مولانا کو چوٹی جماعت کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ چترال سے لے کر کراچی تک ان کے مدرسے قائم ہیں، اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہے. گرچہ وہ نوجوان بہت سارے لوگوں کے لیے اس لیے اہمیت کے حامل نہیں ہے کہ وہ زیادہ دنیاوی تعلیم سے وہ آراستہ نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ میں اس جیسے جدید سمارٹ فون نہیں ہے جو ایک خاص جماعت کے نوجوانوں کے پاس ہوتے ہیں. لیکن وہ نوجوان ایسے نوجوان ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں بھی ہے، وہ ڈنڈا کا بھی سکتے ہیں اور ڈنڈا کھلا بھی سکتے ہیں. یہ جو ان کی ایک خطرناک پوزیشن ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. اور الیکشن جب بھی ہوئے، آخری بات، الیکشن جب بھی ہوئے تو ایک جماعت جو مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار ہے، ان کا انجام جس طرح 1996 میں پیپلز پارٹی کا، 2013-1996 میں پیپلز پارٹی کا ہوا تھا، اور 2018 میں مسلم لیگ نون کا ہوا تھا،
ان کا انجام بھی اس جیسا مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. علم اور نجوم کے عوامی بھی مالک مقبولیت کا صافی جو صاحب ہو گئے ہیں. ایک تاثر ہے وہ راتوں رات بدل جاتا ہے. جس طرح ایاز صاحب خود فرماتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت کچھ مہینے پہلے اس قدر تھی کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے لائنوں میں لوگ کھڑے تھے. اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. دوسری عدالت و فیصلوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ مجھے پہلا نتیجہ بتائیں. آج تو 14 مئی ہے نا, پولنگ کا وقت تو ختم ہو گیا پنجاب میں. کیا آپ نے وہ فیصلہ جو امپلیمنٹ کروا دیا ہے؟ تو صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ایاز صاحب ایک ہی ہے کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے ایاز صاحب. میں ویسے صافی صاحب کی ہمت اور دلیری کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ اس لیے پوری پختون قوم ایک طرف کھڑی ہے, دوسری طرف 4 نامور اشخاص ہیں. ایک حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, دوسرے سلیم صافی صاحب ہمارے جو دوست ہیں, تیسرے ہمارے نوجوان متحرک یہ, چوتھے امیر مقام, 5واں مجھے اس ٹولے میں نظر نہیں آتا, لیکن پھر بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور آج تو علم نجوم پر آ گئے کہ وہ حشر اب مریم مجھے بھی وضاحت تھوڑی سی دینے کی اجازت آپ فرماتی ہیں. سلمان صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں, اس کے بعد میں تو صافی صاحب نے جو کہا ہے کہ 2018 میں جو مسلم لیگ نون کا حشر ہوا, 2018 میں صافی صاحب مسلم لیگ نون پنجاب میں سے جیتی تھی, پنجاب میں وہ جیتی تھی الیکشن. میں تو وہی کہہ رہا ہوں 1996 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا. جی کب ہوا تھا؟ میں تو وہی گزارش کر بات رہا ہے کہ ہوں انتخابات قومی ضرورت ہے اور اس کا انحصار سیاستدانوں پہ ہے, سیاستدانوں کے پاس وقت کم ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.